کنفیوژنس کی اس کے ذریعے سے. یہ ایک پروسیس ہے شیطان کا جو اس کی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ. رائٹ سر, یہاں پہ ایک کلیریفیکیشن چاہوں گی کہ آپ نے کہا شیطان کا ذکر کیا آپ نے, تو جان لفظ تو ہم عموماً جن کے لیے استعمال کرتے ہیں, جنات کے لیے, تو یہاں پہ شیطان آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے, کافر کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اور وہاں پر جان کا لفظ استعمال ہوا ہے, شیطان کا لفظ استعمال نہیں ہوا, لیکن تکذیب دونوں کر رہے ہیں. رائٹ. اگر کافر کا لفظ اور شیطان کا لفظ استعمال کیا جاتا تو انسان پڑھ کر یہ سمجھتا ہے میرے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے, کافر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر جن سنتا یہ بات شیطان, تو وہ کہتا میں تو شیطان تھوڑی ہوں, میں تو جن ہوں. شیطان تو بہت ہی خراب والے جن ہیں, وہ شیطان ہے. وہ اپنے آپ کو ایکسکیوز کر دیتا ہے ان آیات سے, جیسے انسان اپنے آپ کو ایکسکیوز کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو انٹروسپیکشن کرنے کی, اپنے آپ کو ایکسکیوز نہ کرو, اپنے آپ کو ایکسیپشن مت سمجھو, اپنے آپ کو سوچو کہ کیا تم ان آیات میں اترتے ہو, اس کرٹیسزم پر پورے اترتے ہو یا نہیں. الجانہ من مارج من نار. تو انسان کے بارے میں پتہ چلا, اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا کہ اگر انسان کی کریشن کے بارے میں بتائی اللہ تعالیٰ نے تو اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے نزدیک, اس سے ہمیں کیا کیا پتہ چلا. لیکن یہاں پہ جب جنات کی کریشن یعنی ان کی اصلیت کیا ہے, نار ہے, تو اس کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے نزدیک, یعنی اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اگر میں جان جاؤں جنات کی اس کے بارے میں کہ وہ نار سے بنے ہیں. یہاں پہ جیسے مٹی کے بارے میں مجھے پتہ چلا تو مجھے اپنی اصلیت کا پتہ چلا ایز اے ریڈر, لیکن جب خلق الجان من مارج من نار کی بات ہوتی ہے تو اس سے کیا ہمیں مطلب اس کی کیا اہمیت ہے؟ پہلے تو جو ہم نے کہا تھا قرآن اپنی حکمت تصویر کے ذریعے سے سکھاتا ہے, تو پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہاں مٹی کا ذکر ہے, مٹکے کا ذکر ہے, اور پھر آگ کا ذکر ہے. پہلے آپ انسان اور جن کو الگ کر لیں. صرف جو اس کے ویژول ایلیمنٹس ہیں, جو تصویر کھینچی جا رہی ہے, اس میں مٹی ہے, مٹکا ہے اور آگ ہے. کیا آگ کا رول ہوتا ہے مٹکا بنانے میں, ہیٹنگ کرنے میں, پکانے میں ہوتا ہے, رائٹ. اور اس مٹی سے, اس آگ سے وہ جو مٹی ہے وہ جل نہیں جاتی بلکہ پکتی ہے اور فارم ہوتی ہے. یعنی جو اس امیجری کے ذریعے سے سکھا دیا کہ یہ شیطان جو ہے اصل میں اس کا ایکسپوجر تمہارے ساتھ اور اس کی ریزسٹنس جو تم کرتے ہو, اس کو اپوز کرتے ہو, اس سے تم تباہ نہیں ہو جاؤ گے, اس سے تم فردر اسٹرانگ ہو جاؤ گے, تمہاری فارمیشن بنے گی, تم ایک خوبصورت چیز بن جاؤ گے, تم ایک بامقصد چیز بن جاؤ گے. جو مٹی ہے وہ بامقصد نہیں ہے, لیکن اس اپوزیشن کے ذریعے اور اس کلیش کے ذریعے تمہارا مقصد اور نکھرے گا سامنے. ہر نبی, ہم کہتے ہیں انسان بامقصد ہے, کسی نبی سے زیادہ بامقصد کوئی نہیں ہے. یہ انسانوں میں سب سے زیادہ مقصد والے انسان نبی انبیاء ہیں, اور انبیاء کے لیے خاص شیاطین کے دشمن. کیوں؟ کیونکہ ان کا نکھار زیادہ چاہیے. بالکل رائٹ. تو یہ جو اپوزیشن بنائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے, اس کو پھر ایک طرح سے جو ایک انٹیمیڈیشن ہوتی ہے کہ شیطان ہمیں تباہ کر دے گا, برباد کر دے گا, شیطان تو آگ کا بنا ہوا ہے, ہمیں جلا کر رکھ دے گا. وہ مسئلہ کھڑا ہونے سے پہلے ہی حل کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس تصویر کے ذریعے سے. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اب مارج کیا ہے؟ جو آگ بیسکلی سمپلی مرج عربی میں کہتے ہیں چیزوں کو مکس کرنے میں, تاکہ اس کی حقیقت آپ کو پتہ نہ چلے. تو اسی طرح جو بات کنفیوزنگ ہو, جو آپ کو واضح نہ ہو رہی ہو, اس کو بھی امر مریج کہا جاتا ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج. یہی الفاظ قرآن میں اور جگہ بھی آئے, رائٹ, سورۃ قاف میں. تو مارج من نار, ایسی آگ جو دکھے نا. اور ہمیں پتہ ہے سائنٹیفکلی آگ کے مختلف ٹیمپریچرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ نیچرز ہوتی ہیں. کچھ آگ جو ہے وہ بہت ایکسٹریم ہیٹ پر ہوتی ہے, نظر بھی نہیں آتی. کچھ آگ جو ہے وہ چولہے میں نظر آ جاتی ہے. تو یہ ایک اندیکھی آگ ہے اور یہ ایک مکسچر ہے آگ کا جس سے ہم واقف نہیں ہیں. تو ایک طرف تو ہمیں بتا دیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جس کی جو خطرناک تو ہے, آگ کی بنی ہوئی ہے, خطرناک ہے, اور دوسری طرف تمہیں نظر بھی نہیں آئے گی. صرف جان کے اندر بھی اس کے نظر آنے کی طرف اشارہ ہے. جان جنہ سے بنا ہے, اور جنہ کہتے ہیں ڈھکنے کو, چھپانے کو. تو اس مخلوق کے اندر اس کی نیچر میں ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہو, اور اس کا مادہ بھی ایسا ہے جو ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے. لیکن اس کا چھپا ہونا اس کے خطرے سے ہمیں جو ہے وہ بچاتا نہیں ہے, لیکن اب آگے بتا دیا کہ یہ تمہاری جو انٹریکشن اس کے ساتھ ہوگی, اس کا آگ کا مقصد ہے جلانا, برباد کرنا. اس کا مقصد ہی ہے, بالکل, رائٹ.
تو وہ کسی نہ کسی طرح اگر تمہیں جلا نہیں سکتا کم از کم تمہارا ٹیمپریچر تو انکریز کرے گا، کیونکہ مٹی جو ہے وہ جلتی نہیں ہے، لیکن مٹی کا ٹیمپریچر انکریز ہو سکتا ہے، مٹی کے اندر جو نیوٹرینٹس ہیں وہ برن ہو سکتے ہیں، مٹی کے اندر جو اور ایلیمنٹس ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں ہیٹ کی وجہ سے، اس کے اندر جو اچھائی تھی وہ جا سکتی ہے، یہ ممکن ہے، رائٹ؟ تو ایک طرح سے اس تصویر کے ذریعے سے ہمیں ایک جو پوٹینشیل خطرہ ہے جنات سے ہمیں، اس کی طرف ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے. خلق الجان من مارج من نار، اور اس کی سائیکالوجی کے بارے میں بھی کچھ بتایا جا رہا ہے. اصل میں انسان جب کھنکھناتی مٹی سے بنایا گیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کی پرسنالٹی میں دو چیزیں اللہ نے ہائی لائٹ کر دیں. ایک تو اس کی ایک بہت ہمبل متواضع بگننگ، اور دوسرا اس کا خامخواہ کا اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا. جنات کے بارے میں ایک طرح سے آگ کا اشارہ کر کے، کیونکہ آگ کی جو ریفرنس عربی ادب میں ہے اور بہت سارے لٹریچرز میں بھی ہے، آگ کا تعلق اصل میں غضب سے، بدلے سے، غصے سے، تباہی سے، ان چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے سکھا دیا کہ جو جنات ہیں، جو شیطان کے تابع دار جنات ہیں، ان کے اندر جو غصہ ہے تمہارے لیے اور جو نفرت ہے تمہارے لیے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ایکسٹریم پر ہوگی اور وہ تمہیں ایکسٹریم کی طرف لے کر جائے گی. اب ہمیں پتہ ہے کہ ذالک اولیاء فقاتلوا اولیاء الشیطان، قرآن نے کہا ہے کہ انسانوں میں سے بھی وہ ہیں جو شیطان کے ساتھ ولی بن جاتے ہیں، شیطان سے بہت قریبی رشتہ دوستی بنا لیتے ہیں، الائنس بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ، رائٹ؟ وہ جو آپس میں اولیاء ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھی ایک حقیقت بتا رہا ہے. وہ جیسے کوئی شیطان ہے وہ ابو لہب کو وسوسہ کر رہا ہے، اس کو رسول سے تو نفرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ابو لہب سے بھی نفرت ہے. وہ اس سے بھی اصل میں وہ اس کو اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو اس سے زیادہ نفرت ہے، تاکہ اس کو برباد کرنا چاہ رہا ہے. وہ آپ کو پیچھے سے وسوسے تو کر رہا ہے لیکن آپ کی بھلائی کے لیے نہیں، آپ کی تباہی کے لیے. وہ چاہتا ہے کہ آپ برباد ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ آپ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب ہمیں ایک طرح سے اس کی حقیقت کے بارے میں بتا دیا کہ اگر اس کے اندر ایسی آگ ہے، وہ آگ اس کے سامنے جو بھی ہو، وہ اس کا سننے والا ہو، اس کی مخالفت کرنے والا ہو، ان دونوں کو جلانے کے چکر میں ہو، وہ کسی کو اسپیئر نہیں کرے گا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار. پھر مارج کے اندر، کیونکہ میں نے کہا مرج کا لفظ عربی میں کنفیوژن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، جو چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں. شیطان کا مقصد کیا ہے وسوسے کے ذریعے؟ کنفیوز کرنا. اور اس کنفیوژن کے ذریعے وہ آپ کو اگر آپ دیکھیں، اسٹیپ بیک کر کے دیکھیں کہ شیطان کی ٹیکٹکس کیا ہوتی ہیں. انسان کو تو پہلے حقیقت کی طرف نہ آنے دے. کیسے نہیں آنے دے گا؟ جو ریزنیبل انسان ہوتا ہے نا، وہ تحقیق کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے، ڈسکشن کرتا ہے، پھر حق تک پہنچتا ہے. اس کا ایک راستہ ہوتا ہے. جو شیطان کے چکر میں آ جائے، وہ اگر حقیقت کی طرف جا رہا ہو تو اس کو اس کی انا کی آگ روک دیتی ہے. اگر میں یہ حقیقت مانوں گا تو میرا یہ مادی نقصان ہو جائے گا یا میرا سٹیٹس کم ہو جائے گا. جیسے فرض کریں کوئی عالم ہے یہود کا، رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ؟ اب اس نے قرآن کی آیات سنی، اس کو پتہ ہے یہ وحی ہے. اگر وہ اس کو مان لے گا تو اس کی جو ساری کانگریگیشن ہے، اس کے سارے فالوورز ہیں، سارے اس کو عالم مانتے ہیں، مفتی مانتے ہیں، امام مانتے ہیں اپنا. اگلے دن اس کا یہ سارا سٹیٹس ختم ہو جائے گا. وہ اس کو مرتد مانیں گے، کافر مانیں گے، اسے تھوکیں گے اس پر. اور وہ جب جائے گا رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عالم کی حیثیت سے نہیں جائے گا، وہ نیو مسلم کی حیثیت سے جائے گا. یعنی کہ اس کا مقام اب ابو بکر سے کم، عمر سے کم، عثمان سے کم. اور جن لوگوں کو وہ ان پڑھ سمجھتا تھا ساری زندگی، امیون سمجھتا تھا، اب وہ ان سے سیکھ رہا ہے. ساری زندگی سکھا رہا تھا، علم والا وہ تھا، احبار میں سے وہ تھا، اور اب وہ ان سے سیکھ رہا ہے. تو اب وہ حق کی طرف تو جا رہا ہے، لیکن شیطان پیچھے سے آگ لگاتا ہے، کہتا ہے تم اپنا یہ ساری عزت کھو دو گے، ان لوگوں سے سیکھو گے. وہ فوراً اس کے اندر ایک آگ بڑھی، ان سے میں سیکھوں گا. مجھے ان کو سکھا رہا ہے، یہ مجھ سے سیکھیں گے، کیا میں ان سے سیکھوں گا؟ تو وہ رک گیا، پیچھے ہٹ گیا. اب وہ پیچھے ہٹا تو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے وہ غلط کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ جو اسٹیپ بیک کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. تو جب انسان کو پتہ ہونا کہ وہ غلط کر رہا ہے تو اس کے اندر سائیکالوجی میں ایک کوگنیٹو ڈسننس آ جاتی ہے.
ایک کانفلکٹ ہوتا ہے اس کے اندر، اور وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ غلط کر رہا ہے. تو اب اس کو کسی نہ کسی طرح کور کرنا ہے اس نے. تو وہ کیسے کور کرتا ہے؟ غصے میں آ کے یا خامخواہ کی کنفیوژنس نکال کے. نہیں اتنی صاف سیدھی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. کنفیوژنس نکالنی شروع کریں گے، کرٹیسزم نکالنے شروع کریں گے. کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز، یہ سوال پوچھا، اگر یہ نہیں پتا تو پھر کہاں کے نبی ہیں. ہاں بالکل. یہ سب اس کی سائیکالوجی میں کیوں ہے یہ چیزیں، یہ کیوں نکال رہا ہے کیڑے؟ کیونکہ اگر یہ نہیں نکالے گا تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حقیقت اس کے سامنے تھی لیکن اس نے اپنی انا کی وجہ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ مختلف قسم کی آگے جو ہے منافقون نکالتے تھے، یہود کے علماء نکالتے تھے، کفار نکالتے تھے. وہ کس چیز سے آ رہے ہیں؟ وہ شیطان جو آپ کے اندر آگ ڈالتا ہے نا کنفیوژنس کی، اس کے ذریعے سے. یہ ایک پروسیس ہے شیطان کا جو اس کی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. وہ خلق الجان من مارج من نار. رائٹ سر، یہاں پہ ایک کلیریفیکیشن چاہوں گی کہ آپ نے کہا شیطان کا ذکر کیا آپ نے، تو جان لفظ تو ہم عموماً جن کے لیے استعمال کرتے ہیں، جنات کے لیے. تو یہاں پہ شیطان آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، کافر کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اور وہاں پر جان کا لفظ استعمال ہوا ہے، شیطان کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن تکذیب دونوں کر رہے ہیں. رائٹ. اگر کافر کا لفظ اور شیطان کا لفظ استعمال کیا جاتا تو انسان پڑھ کر یہ سمجھتا ہے میرے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، کافر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر جن سنتا یہ بات شیطان، تو وہ کہتا میں تو شیطان تھوڑی ہوں، میں تو جن ہوں. شیطان تو بہت ہی خراب والے جن ہیں، وہ شیطان ہے. وہ اپنے آپ کو ایکسکیوز کر دیتا ہے ان آیات سے، جیسے انسان اپنے آپ کو ایکسکیوز کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو انٹروسپیکشن کرنے کی، اپنے آپ کو ایکسکیوز نہ کرو، اپنے آپ کو ایکسیپشن مت سمجھو، اپنے آپ کو سوچو کہ کیا تم ان آیات میں اترتے ہو، اس کرٹیسزم پر پورے اترتے ہو یا نہیں. وہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے اگر شیطان کا لفظ یہاں استعمال کیا جاتا. بالکل رائٹ. استاد، جو فبیئی آلاء ربکما تکذبان اس میں ہے، اس میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ پچھلے سیشنز میں آپ نے بتایا کہ تکذیب ہماری وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی جب شیطان نے شاید انسان کے مٹی والے ایلیمنٹ کو تو کنسیڈر کیا لیکن روح والے ایلیمنٹ کو اگنور کر دیا. رائٹ. لیکن استاد اگر آپ قرآن میں تکذیب کے یوزیج کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ انسان کے ایکٹ کے لیے یوز ہوا ہے، شیطان کے لیے استکبار یوز ہوا ہے. تو یہاں پہ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کے لیے تکذیب، یعنی اس کے لیے تکذیب نہیں، انسانوں کے ایکٹ کے لیے تکذیب ہے، اور شیطان والے کے جب اس نے پہلے آدم کے لیے انکار کیا تھا تو وہاں پہ استکبار لفظ یوز ہوا ہے، اور کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور کفر کا لفظ کان من الکافرین، ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو کفر کیا ہے اصل میں؟ کفر حقیقت کو چھپانا ہے. رائٹ. تو تکذیب کا لفظ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ڈائریکٹلی اس کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن کفر کا لفظ ضرور ہوا ہے. اور کفر اور تکذیب ایک ہی سکے کے دو جانب ہیں، دو سائڈس ہیں. تو اور استکبار کا لفظ اصل میں جو دو چیزیں ہیں نا، ایک تو آپ حقیقت کو ڈینائی کرو، اور پھر اس کو جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، ایک دفعہ آپ نے ڈینائی کر دیا تو آپ غلط ہیں، اور اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے استکبار ہوتی ہے، پھر آگ بھڑکتی ہے. سمپل سی بات ہے. میں ایک آسان زبان میں یہ بات سمجھاتا ہوں. فرض کریں آپ نے اپنے باس کے ساتھ یا اپنے مینیجر کے ساتھ کوئی اختلاف کیا، کہا سر آپ نے یہ بات کی تھی، غلط ہے، وہ واقعی میں غلط ہے. اب میرے پاس، اگر میں مینیجر ہوں اور باس ہوں، میرے پاس دو آپشنز ہیں. ہاں بات تو غلط ہے، آپشن ہے یہ. دوسری، اچھا غلط ہے، پھر سے بتانا سر. ایک سیکنڈ میں سب کو اور بلا لوں، یہ ذرا ہمیں کچھ سکھانے لگی ہیں، اور بتائیے کیا غلط ہے. ممکن ہے نا؟ کیا ہوتا ہے؟ غلطی سامنے آ جائے تو استکبار، کیونکہ اگر غلطی کو ایڈمٹ کر لیا تو ہیوملٹی ہوتی ہے. تو تم کون ہوتے ہو میری غلطی ٹھیک کرنے والے؟ میں ہوں ہی نہیں غلط. اسی لیے یہاں تک کہ اتنا ڈیفینس میکینزم ابلیس کا کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا فبیما اغویتنی، آپ نے گمراہ کیا اس لیے، میں نے تھوڑی غلطی آپ کی ہے. اس نے الٹا اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیا. اور یہی اصل میں یہ استکبار ہے. استکبار کیا ہے کہ اپنی غلطی پہلے تو ماننا ہی نہیں، اپنی غلطی کو چھپانا، اور چھپانے کا میکینزم کیا ہے؟ ایروگنس دکھانا، اکڑ جانا.
رائٹ. پھر اس کے بعد تکذیب آتی ہے. تکذیب پہلے ہے. اوکے. تکذیب ڈینائل ہے. تکذیب ایک انکار ہے. تکذیب کو انکار سے ملتا ہے. کفر بھی انکار ہے ایک طرح کا, تکذیب بھی انکار ہے. سٹل سا فرق ہے دونوں کے اندر. اوکے. تو کافر اور مکذب ایک ہی کانسیپٹ کا نام ہے, بہت باریک فرق کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو پہلے تو آپ نے ڈینائی کیا, جاننے کے باوجود آپ نے اس کو جھوٹا کہا. اصل میں تکذیب کے بارے میں ہم نے تفصیلی بحث نہیں کی. تکذیب اصل میں صرف انکار کرنے کو نہیں کہتے. تکذیب کسی کو جھوٹا کہنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لو کذبتک, اگر میں آپ کی تکذیب کروں, اس کا مطلب ہے میں آپ کو جھوٹا کہہ رہا ہوں. تو اس کے معنی ہے میں آپ کی بات کو جھوٹ مانتا ہوں اور میں آپ کو بھی جھوٹا کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بھی جھوٹا, اور پھر تیسری بات, میں اور لوگوں کو کہہ رہا ہوں یہ جھوٹا ہے یا ان کی بات جھوٹ ہے. جھوٹ کی کیمپین کو پھیلانا, صرف جھوٹ بولنا, وہ کاذب ہے. مکذب جو ہے وہ جھوٹ پھیلانے والا ہے, کسی کو جھوٹ کا الزام لگانے والا ہے, اور کسی کی بات کو جھوٹ ڈکلیئر کرنے والا ہے یا جھوٹ ماننے والا ہے. یعنی ایک کیمپین چل رہی ہے رسول کے خلاف. کافر جو ہے نا وہ صرف ڈینائی کرتا ہے, وہ کیمپین نہیں کر رہا. اس لفظ کے اندر کیمپین نہیں ہے, اس کے اندر صرف ریجیکشن ہے, اسے صرف انکار کیا. جو مکذب ہے وہ صرف انکار نہیں کر رہا, وہ آگے بڑھ کے اوروں تک بھی انکار پھیلا رہا ہے, وہ ایک کیمپین میں لگا ہوا ہے. تو یہاں پر تکذبان میں اصل میں جو رسول کے خلاف کیمپین چل رہی تھی نا, اس کی طرف ذکر ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. رائٹ. تو استاد جو تکذیب ہے اس میں یعنی کنونس ہونے کی ایلیمنٹ ہے کہ آپ مطلب کنونس ہیں کہ یہ سچ بات ہے. یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے. ہاں. اور جب کہا نا کذبوا بالحق لما جاءہم, جیسے کہا کذبوا بالحق لما جاءہم, وہاں آیت سے واضح ہو گیا کہ جانتے ہیں حق ہے, پھر بھی اس کو تکذیب, اس کو کذب کہا, اس کو جھوٹا کہا. رائٹ. تو جھوٹا مانا نہیں, جھوٹا ڈکلیئر کیا. رائٹ. تو اس سے مجھے ایک آیت یاد آتی ہے فرعون کے بارے میں جو ہوا تھا, یوز ہوا تھا, وہ ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. یا تو واقعی میں مطلب وہ کنونس ہیں لیکن وہ اس ایکسٹرنلی کچھ اور دکھا رہے ہیں. ہاں, ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والے بھی اندر سے تو کہہ رہے تھے انتم الخاطئون انتم الظالمون فرجعوا الى انفسهم. اپنے اندر جا کے دیکھا تو ہاں غلطی تو تمہاری ہی ہے. رائٹ. تو یہ تو قرآن نے بار بار دعویٰ کیا ہے. ربکما تکذبان یوز ہوتا ہے تو اس کی کوالٹی کچھ اور ہوتی ہے, میسج کچھ اور ہوتا ہے. تو اس میں انسان کے خلقت اور تخلیق اور جنات کے تخلیق کے بعد جو ریپیٹ ہوئی ہے, یہاں سے ہمیں کس چیز کی طرف یعنی کون سی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم تکذیب کر رہے ہیں, یعنی اس میں کون سی کوالٹی کے جس مقام تک اللہ تمہیں لے کر آیا 100 سال سے, اس کا تمہیں انکار ہے. جیسے آپ نے کسی کی بہت مدد کی اور اس کی تعلیم کی سپورٹ کی, اس کو جاب دلوائی, اس کو گھر دلوایا, اس کو لوگوں سے کنیکٹ کیا, اس کی ایک پروفائل بلڈ کی, اور وہ جا کے آپ ہی کو کوس رہا ہے, آپ ہی کے خلاف جا کے باتیں کر رہا ہے. عربی میں کہاوت ہے خیر حالبی کی تمتحینہ. گائے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو بیچارہ کسان ہے وہ جا کے وہ اور لوگ جاتے ہیں, وہ اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے اس سے سختی کرتے ہیں, اس کو تکلیف دیتے ہیں. بس ایک ہی ہے جو اس سے پیار سے کرتا ہے, اور جو پیار سے کرتا ہے اسی کو ٹکر مارتی ہے وہ. تو کہتے ہیں خیر حالبی کی تمتحینہ. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کی ہیں تمہارے ساتھ, اور کہاں سے کہاں تمہیں لے کر آیا ہے, اور پھر لے کر ہی نہیں آیا, تمہیں اپنے شیطان سے بھی انٹروڈیوس کرا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے, اس سے بچ کے رہنا. تمہیں ہر طرح نہ صرف تمہیں نعمتوں سے نوازا, تمہیں اپنے دشمن سے بھی آگاہ کر دیا, اور اس کی پروٹیکشن کے لیے تمہارے لیے سامان فراہم کر دیا, پھر بھی تم اس ڈینائل میں ہو. پھر دوسری طرف شیطان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پر کہ تمہیں کہاں سے بنایا ہے, خلق الجن من مارج من نار, اور تم یہ جاننے کے باوجود کہ تم آگ کی طرف جا رہے ہو, اور تمہیں بھی بچانے کی کوشش ہے. ایکچولی تم اس طرف مت جاؤ, کیونکہ جنات میں سے بھی اچھے ہیں بالکل جو نہیں جاتے. تم بھی اس ڈینائل میں لگے ہوئے ہو, تم اس انسان کو بھی جلا رہے ہو, خود کو بھی جلا رہے ہو, تم سمجھتے ہو تم صرف اسے جلا رہے ہو,